أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والتي اور وہ خاتون کے احسنت جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی شرمگاہ کی فنفخنا پس ہم نے پھونکا فیا اس میں روحنا اپنی طرف سے روح کو وجعلناها اور ہم نے بنایا اس کو وابنہا اور اس کے بیٹے کو آیتاً ایک نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے۔ کس عورت نے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ ان کے پاس آیا جبرائیل امین اور ان کے گلے کے اندر پھونک ماری جس سے ان کو حمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بنایا مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیتاً ایک نشانی اپنی قدرت کی جہان والوں کے لیے، کہ مریم علیہ السلام بھی لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، کوئی مرد اس کو نہ حلال کے ذریعے سے اس کے قریب ہوا نہ حرام کے ذریعے سے، پھر بھی اس کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حمل قائم کروایا اور اس سے ایک جان وجود کے اندر آئی، تو اللہ کی قدرت کے اظہار کی ایک نشانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی عورت کو بغیر شوہر کے ملاپ کے اولاد دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ کسی عورت کو اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مرد کا محتاج نہیں ہے کہ وہ عورت کے قریب ہوگا تبھی اس کو اولاد ملے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی علامت اور نشانی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کسی فرد کا محتاج نہیں کہ وہ باپ بنے، باپ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کر سکتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا کہ جن کا باپ کوئی بھی نہیں تھا، بغیر باپ کے صرف ایک والدہ سے وہ دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے للعالمین جہان والوں کے لیے کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے۔ تو سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ کیا کہ وذکر یاد کرو فی الکتاب، کتاب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد کرو کہ جب وہ علادہ ہو کر کے چلی گئیں اپنے گھر والوں سے بیت المقدس کے مشرق کی جانب، اور وہاں پر وہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے محراب کے اندر معتکف ہو گئیں، لوگوں سے انہوں نے اپنا پردہ کر لیا، اپنے محراب کے اندر عبادت خانے کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہی تھیں کہ فرشتہ حضرت جبرائیل امین ایک انسان کی شکل کے اندر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام چونکہ پاک دامن عورت تھی تو اپنے کمرے کے اندر اپنے محراب کے اندر ایک غیر مرد کو دیکھا، فرشتہ تھا انسانی شکل میں آ گیا تھا، فرشتے انسانی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں، تو حضرت مریم نے ان کو ایک عام انسان سمجھا اور ان کو اللہ سے ڈرانے لگی کہ مجھ کو چھونا نہیں ہے، میں ایسی عورت نہیں ہوں، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا کوئی خوف ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو جس طرح آئے ہو میرے ساتھ ہاتھ لگائے بغیر اسی طرح تم واپس چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو آنے والے نے اپنا تعارف کرایا کہ میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، جبرائیل امین ہوں، انسان کی شکل میں آ گیا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے تمہیں خوشخبری دے کر کے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام آگے سے حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں کوئی بے راہ رو بھی نہیں ہوں
کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے گا، تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ایسا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے تو کچھ کام ممکن ہو سکتے ہیں، کچھ ناممکن ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ممکن بھی ممکن ہوتا ہے اور جس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس کن فرمانے کی دیر ہوتی ہے، ارادہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کے گردن کے اندر پھونک ماری اور ان کو حمل ہو گیا۔ بس وہ اس حمل کو لیے ہوئے بیت المقدس سے 8 میل دور بیت الرحم چلی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے طعنوں و تشنیع سے بچ سکیں۔ اور جس وقت آیا بچے کی پیدائش کا تو درد ذہ ان کو کھجور کے درخت کی طرف لے آیا، اور اس وقت کہہ رہی تھیں کاش کہ میں اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی، میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ دھیان اس کی طرف چلا گیا کہ بچہ پیدا ہو جائے گا، بچے کو لے کر کے لوگوں کے پاس جاؤں تو لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، کاش ایسی باتیں سننے سے پہلے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ تو جس وقت غم کی کیفیت طاری ہوئی، یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے، تو اس زمین کے نچلی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی، ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ غم نہ کرو، اللہ رب العالمین نے ذرا غور کرو، تمہارے سامنے چشمہ جاری کر دیا ہے، ٹھنڈے پانی کو پیو اور اس کھجور کے درخت کے تنوں کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے سامنے آ جائیں گی، ان کو کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ بھی حوصلہ دے دیا کہ جس وقت بچے کو لے کر کے قوم کی طرف جاؤ گی تو یقیناً لوگ تو سوال اٹھائیں گے کہ نکاح ہوا نہیں ہے، تو یہ بچہ آخر کہاں سے آ گیا؟ تو کہا کہ اگر تم دیکھو کسی مرد کو اور تمہارے اوپر سوال کر لو، یقیناً سوالات تو لوگ اٹھائیں گے، تو کہہ دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ تمہارے تمام تر سوالات کا جواب یہ بچہ دے گا، اور میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہوئی ہے، آج میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ جس وقت وہ بچے کو گود کے اندر لیے ہوئے اپنے علاقے کی طرف جاتی ہیں، قوم کی طرف جاتی ہیں، اپنے خاندان کی طرف جاتی ہیں، تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اتنے پیارے خاندان کی تو بچی ہے، تو ایک پاکیزہ بچی تھی، نیک خاندان کی ایک عورت ہے، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکارہ نہیں تھی، یہ آخر تو نے کیا کر دیا؟ اتنی شریف خاندان کی عورت، اتنی نیک نامی کے ساتھ مشہور بچی، آخر تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارے سوالات کا جواب یہ بچہ دے گا۔ تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ بچہ جو 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹوں کا، 1 دن کا ہے، بچے تو 2 سال بعد 1.5 سال بعد بات کرتے ہیں، تو یہ کیا بات کرے گا؟ تو اشارہ کیا کہ تمہارے سوالات کا یہ جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور اماں جان کی صفائی کو بھی بیان کر دیا، اپنے تعارف کو بھی بیان کر دیا کہ لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، عبداللہ، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مستقبل کے اندر مجھ کو نبوت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بابرکت بنایا ہے۔ تو اپنی اماں جان کی عزت و عصمت کا اعلان بھی کر دیا، اس کی صفائی کو بھی بیان کر دیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے، اور میری ماں نعوذ باللہ کوئی بیرا رو نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو وصیت کی ہے نماز کا پابند رہنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، جب تک میں حیات رہوں، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے والا بن کر رہنے کی، اور مجھ کو میرے رب نے جبار نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے میرے اوپر اس دن بھی کہ جب میں پیدا ہوا اور جب میں زندہ رہوں گا، اور اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی کہ جب مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، لوگوں کو پہچان ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی شخصیت کے اندر لوگوں نے بہت بڑا اختلاف کیا، کسی نے تو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کسی نے اٹھا کر کے خدا بنانا شروع کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درست عقیدہ یہ ہے کہ انسان تھے، بشر تھے، اللہ رب العالمین کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے بندے تھے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو
پیدا کیا تھا، صرف ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی یاد رکھو عام انسان نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے برحق نبی تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واللتی، وہ خاتون کے، احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہ، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، بس ہم نے پھونکا، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنی طرف سے روح کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، ہا، اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آیتاً، اپنی قدرت کی ایک نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔